سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس معراج والی رات کو اجتماعیت کے اندر ذکر کیا جاتا، نماز پڑھی جاتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں شریعت کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے اور میں نے تمہیں بتایا نہ ہو۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہم تک پہنچانے میں خیانت کر بیٹھے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ کیوں ہم آج بدعت کی طرف جا رہے ہیں، خرافات کی طرف جا رہے ہیں؟ ساری رات ذکر میں گزار دی، ساری رات تلاوت میں گزار دی، ساری رات نمازوں میں گزار دی، اور فجر کہیں آئے نہیں۔ اسی بندے سے پوچھو ظہر کہیں ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے ارحنا یا بلال، بلال تیری اذان میرے دل کو سکون پہنچاتی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، لیکن واہ رے بلال، تیری اذان سن کر رب کے سامنے جو اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اس کے ماتھا ٹیکنے کا مقام کیا ہوگا؟ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کیا کچھ راحت ملتی ہوگی۔ اس لیے رب کے قرآن نے ازل سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا مومنو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا جو رشتہ ہے اس رشتے کو نبھانے کے معاملے میں کبھی ایسا نہ کرنا جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی امت نے کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ لا تکونوا، مت ہو جانا ویسے آذوا موسیٰ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ہمارا عمل کہنے والے کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ان کا ہی، جو یہ کہتے ہیں کہ تب بھی رسول اللہ حاضر تھے، ناظر تھے، آج بھی ہے۔ ان سے ہی میرا یہ سوال ہے، ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ جس طرح حاضر ہے، ناظر ہے، اس طرح ہمارا پیغمبر بھی حاضر ہے اور ناظر ہے۔ جب شراب کی بوتلیاں چڑھاتے ہو تب عقیدہ کہاں جاتا ہے؟ جب زنا کھلے عام کرتے ہو تب تمہارا عقیدہ کہاں جاتا ہے؟ تب تم کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پہ نعوذ باللہ میں نے پٹی باندھ دی۔ عقیدہ تمہارا یہ کہ وہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، لیکن تمہارے کرتوت اگر وہ ناظر ہے تو ان کی آنکھوں میں کیا ڈالنا چاہتے ہو؟ لیکن اہل حدیث کا یہ عقیدہ اللہ نہ کرے اور نہ ہے۔ ازل سے رب نے فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا مومنوا لا تکونوا، اپنے آپ کو نہ بنانا ان جیسا جنہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے۔ کون سا چہرہ لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں نے اپنی امت کے لیے بہت تکالیف برداشت کی ہیں، دشواریاں برداشت کی ہے، ہائے افسوس، اس سے بڑی دشواری کون ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا 50 نمازوں کا۔ ساری کتب احادیث کھول کے دیکھ لو، وہاں 50 ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کیا ملا؟ عرض کی اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ فرمایا انی قد عالجت بنی اسرائیل، او پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل میں رہ چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ ایسا عمل نہیں کرتے، تیری امت اکتا جائے گی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اذهب فخفف، جا کچھ کمی کرا کے آ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، وہاں سے 5 نمازیں کم ہوئی، دوسری مرتبہ گئے، اب خود ہی اندازہ لگائیے، 5 میں سے 5 مائنس کرتے رہیے جب تک کہ 5 ہی بچے۔ کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار کی طرف واپس گئے ہیں اور 5 کم کیے ہیں، اور آخری بار جا کے بھی عرض کی کہ اللہ میری امت جو ہے وہ بنی اسرائیل جیسی تکڑی امت نہیں ہے، توانا نہیں ہے، وہ کمزور ہیں، ان کے معاملات ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی، ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کا نفس ہوگا، ان کی خواہشات ہوں گی، وہ پورا دن نماز میں ہی نہیں لگے رہیں گے۔ ارے لوگوں، وہ آدمی جس کو ازل سے حکم تھا کہ یہ اپنی زندگی کا سارے سے زیادہ وقت جو ہے وہ نماز میں گزارے، اب اس کو زیادہ سے زیادہ وقت نہیں گزارنا، صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے، صرف 5 پڑھنی ہے۔ اور جب کیلنڈر دیکھا جاتا ہے اپنی زندگی کا، 5 میں کبھی 1 ملتی ہے، کبھی 2 ملتی ہے، کبھی ہفتے بھر 1 بھی نہیں ملتی، کبھی مہینے بھر 1 بھی نہیں ملتی، چاہ جائے کہ کبھی وہ جمعے کو آ جائے۔ اور کتنے وہ بھی امتی ہیں، کتنے وہ بھی جشن والے ہیں، کتنے وہ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کو دیکھنا چاہتے ہیں، پلسرات پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو کلمے کی بدولت پہ اپنے آپ کو حوض کوثر پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو کلمے کی بدولت پہ پلسرات کے پار اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ قیامت میں ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے دیکھیں، ہم حوض کوثر پہ محمد کو دیکھیں، اپنے آپ کو وہاں لے جائیں، ہم پلسرات پہ اس کلمے کی بدولت پار ہو جائیں، ہم جنت کا پروانہ اس کلمے کے بدولت اپنے ہاتھ میں پکڑے؟ لیکن کتنے ہی ایسے ہیں جو سال میں 1 یا 2 نمازیں، وہ بھی عید کے دن، لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیا فلسفہ ہے معراج؟ بس اتنا ہی ہے کہ حلوے کی دیگ لائی اور مسجد میں رات کو کھائی اور صبح فجر کہیں ہے ہی نہیں۔ سبحان الذی، رب نے کلمہ ہی بیان کیا، تعجب والا، حیران کر دینے والا۔ لوگوں، جب عقل والوں کے سامنے، دانا لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی کہ لوگوں جہاز بھی وہاں فعال ہے، بجلی بھی وہاں فعال ہے، بجلی کی رفتار بھی وہاں مات کھا جاتی ہے، جہاں وہ سواری آتی ہے جس کی 4 ٹانگیں ہیں، جس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، 2 کان بھی ہیں، 1 سر بھی ہے، اور یہ سواری بڑی کتنی ہے؟ یہ زمین اتنی بڑی ہوگی، یہ آسمان جیسی بڑی ہے، یہ پہاڑوں جیسی بڑی ہے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خچر سے چھوٹی اور گدھے سے ذرا بڑی ہے۔ وہ سواری تجھ میں بھرا ہوا کیا ہے؟ یہ کون سی شے تجھ میں لگی ہوئی ہے جو تجھے اتنے تیز چلاتی ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی رفتار تھی من اقصاء النظر، جہاں نظر کی انتہا پہنچتی ہے وہاں سواری کا 1 قدم پہنچتا ہے، مگر سواری کے 4 قدم ہے، 1 نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے؟ ہم اس چیز کو فلسفہ مان رہے ہیں، ہم اس چیز کو قصہ مان رہے ہیں، ہم اس چیز کو واقعہ مان رہے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ حقیقت کب اترے گی؟ رب کے قرآن کی حقیقت، سورہ بنی اسرائیل کی حقیقت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں دیکھو نا، یہاں اپنے جانور کو لاؤ، وہ ایک جگہ اپنی اصلی جگہ سے جب ہٹے گا، اپنے 4 قدم ہٹائے گا، اگر 1 قدم اس کا 1 فٹ پہ پڑتا ہے اور اپنی جگہ تبدیل کرنے کے لیے اس سے 4 فٹ کا فاصلہ چاہیے، 4 فٹ کی ڈسٹینس چاہیے، تب وہ اپنی اصلی جگہ سے منتقل ہوگا۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اس کی اقصائے نظر پر 1 قدم پڑتا تھا، پھر دوسرا کہاں پڑے گا، پھر تیسرا کہاں پڑے گا، پھر چوتھا کہاں پڑ جائے گا۔ میں کہتا ہوں ساری سائنس کو، ساری ٹیکنالوجی کو رب نے ذبح کر کے تمہارے سامنے رکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا تھا۔
آیت کتنی ہے، چھوٹی سی تو باتیں ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات. تعجب ہو جاتا ہے بندہ اس واقعے کے سامنے کہ جب اس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے بھی آگے جہاں تک چاہا وہاں تک لیا. بس ہم نے سیکھا ہے، ڈھول سیکھا ہے، ڈمکے سیکھا ہے، جشن سیکھا ہے، عمل تو ہمارے پہلے کبھی آیا ہی نہیں. عمل تو یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں عام دنوں میں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بخار ہوتا، اتنا بخار ہوتا کہ تم میں سے ایک ہٹا کٹا نوجوان جو ہے اس کے 2 حصے زیادہ، جتنا 2 آدمیوں کو بخار ہو اتنا زیادہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا. اب موت کی جو بیماری ہو وہ عالم ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا کر رہے ہیں پروردگارا موت کی سختی سے مجھے بچانا. کس کو بچانا؟ جس کے دروازے پہ جبریل بھی بغیر اجازت آنے کی ہمت نہیں کرتا. کتنی بار جبریل اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مشغولیت میں اگر اپنے گھر میں تھے، اپنی کسی اہلیہ کے ساتھ تھے، یا ذاتی مصروفیت میں تھے، یا آرام میں تھے، یا تو جبریل نے پہرا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروفیت سے مشغولیت سے فارغ ہو جائیں، پھر میں جا کے ان کے قدم مبارک میں جا کے اپنا دامن پھیلا کے کہوں کہ اللہ کا یہ پیغام آیا ہے. کیا ہے، کیا سمجھا ہے ہم نے اسلام کو، کیا سمجھا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ہم اپنے عقیدے میں موازنہ کرتے ہیں نا، تولتے ہیں نا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یا تو گاؤں کا مکھیا نظر آتا ہے، یا ریاست کا وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے، یا نعوذ باللہ وزیر اعظم کے اس ترازو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تول رہے ہیں، اس ترازو میں تول رہے ہیں. اور جب اللہ نے ہمیں پیغام دیا تول کے دکھایا، ہم نے اس ترازو کو دیکھا ہی نہیں. ترازو تھی پوری جس میں تولتے ہیں، ایک طرف 1 کلو رکھتے، دوسری طرف 1 برابر ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں اور مجھے جس ترازو کی نشاندہی کرائی، اس ترازو میں اللہ رب العزت نے سارے پیغمبروں کو رکھا، سارے پیغمبروں کو رکھا ترازو کے ایک پلڑے میں. پھر جب باری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین اور امام الانبیاء ہوں، امام الانبیاء ہوں. ایک طرف سارے پیغمبروں کو رکھا گیا اور دوسری طرف تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قدر تو دیکھو، آیت پڑھ کے تو دیکھو، تفسیر جان کے تو دیکھو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے وہ سارے دروازے عیاں کر دیے، واضح کر دیے، کھول دیے. اور آج کا ہر بندہ جانتا ہے کہ نجات کس میں ہے. نجات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک نہیں، بلکہ تلوے بھی نہیں، بلکہ ان کے تلموں کی خاک چاٹنے میں ہے. آؤ سارے پیروں کو چھوڑ کر، ساری گدیوں کو چھوڑ کر، سب سے عظیم گدی جو ہے اور وہ گدی نشین جو ہے وہ امام الانبیاء ہے. اگر اس گدی کے تلوے چاٹنا آج شروع کر دو گے تو عرش سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے. فرش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، عرش سے آگے بڑھ جائے گا بندہ. بڑھنے والے بڑے، ہمیں فسانہ لگتا ہے، ہمیں فسانہ لگتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جدا ہوئے، پھر رفیق ساتھ میں جبریل ہے،
پھر مسجد اقصی میں گئے, وہاں بھی کچھ حیران ہو گئے کہ میں نے قرآن میں رب سے سنا آدم کوئی تھا, میں نے سنا شعیب کوئی پیغمبر تھا, یونس علیہ السلام کے بارے میں رب کے قرآن نے مجھے بتایا, لیکن میری آنکھوں نے خود دیدار کر دیا اور جبریل نے کہا فلاں پیغمبر وہ بیٹھا ہے, فلاں وہ بیٹھا ہے, فلاں پیغمبر وہ ہے. سارے پیغمبروں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, بڑا عجیب منظر. اس سے آگے گئے تو رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, اور بوجھ بڑھ گیا. پھر اللہ نے اس بوجھ کو کم کیا. ورفعنا لک ذکرک, اصل میں اوپر کیوں گیا؟ اوپر اس لیے گیا کہ رب نے قرآن میں کہا نا ورفعنا لک ذکرک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی رفعت رب کی ہے اس رفعت و بلندی تک ورفعنا لک ذکرک, میں نے تیرے ذکر کو پہنچایا. اور کیسا عرفہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ایک وادی میں چلے جا رہے ہیں, سنسان, کوئی نہیں, نہ دائیں نہ بائیں, کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کے قدم کی آہٹ سنائی دی جنت میں. قدم کی آہٹ یہاں بھی ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. یہاں میں بھی ہم ریکوگنائز کر لیتے ہیں کسی کی کھانسی فلاں آ گیا, کسی کی چال فلاں آ گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ میں اکیلا نہیں آیا ہوں, بلال میرے ساتھ ہے. چلو یہاں تک ٹھیک ہے. جب ساتواں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا, جو ساتھ میں گیا تھا نا ساتھ والا, اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, جبریل نے بھی اب ساتھ چھوڑ دیا. اب تنہا رسول اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات ہے, اور کوئی بھی نہیں, تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. ایسی وادی میں سے گزرنا ہے, اب جبریل بھی ساتھ نہیں ہے. اب کتنا خوف ہوگا, اب کتنا ڈر ہوگا. تو عجیب قسم کی آواز آئی, اور یہ آواز تھی ملتی جلتی ابو بکر صدیق کی آواز کے ساتھ. ہائے افسوس, آج بھی اگر صدیق کا وہ حلیہ, صدیق کا وہ فیرن, صدیق کا وہ جامہ جو اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے وہ فیرن پہنا تھا, آج بھی اگر کھانن کا مسلمان, کھانن کا نوجوان وہی جبہ پہن لے تو رب کعبہ کی قسم, میں کھا کے یہ قسم کہتا ہوں, وہ یہاں بولے گا اور آواز اس کی عرش پہ پہنچے گی, کوئی تعجب نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ڈر گیا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو صدیق کی آواز دے کر وہاں پیدا کیا, اور انہوں نے وہاں پر بھی مجھے کہا کہ نہ ڈر, آگے بڑھتا چل. غار میں صدیق ڈرا اور اللہ کے نبی نے کہا, صدیق غار میں ڈرا. غار ثور میں آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتا ہے, جب ہجرت کی نا صدیق ڈر گیا غار میں کہ اب کافر آئیں گے, آپ کو تکلیف پہنچے گی, مجھے تکلیف پہنچے گی. نبی نے کہا لا تخف ان اللہ معنا, ڈر مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ایک مقام وہ آیا جب تنہا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, سدرۃ المنتہا سے آگے نبی ڈرا, اور صدیق نے کہا لا تخف ان اللہ معک, تو ڈر مت, اللہ تیرے ساتھ ہے. ہائے افسوس, آج کا مسلمان, آج کا نوجوان اس کو فلسفہ سمجھے, جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے. اللہ ہمیں نمازی بنا دے, 5 وقتہ نمازی بنا دے, ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیک پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اے اللہ حاضرین جتنے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ تجھ سے تیری غفاری و ستاری کا سوال ہے. اے اللہ ان دنوں نہ جانے کتنے بیمار اور کتنے علیل بیمار ہیں. ابھی میں الحمدللہ کئی دنوں سے دارالقرآن و سنہ پر ہی ہوتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے قاری صاحب کے تھوڑا گھر میں کچھ مشغولیات تھی, وہ آ نہ سکے, تو دن رات میں وہیں ہوتا ہوں. آج بھی میں جب سویرے ادارے پہ بیٹھا تھا, میں نے غسل کیا, غالباً 11 بجے کا وقت تھا. اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے, اس کے بعد میں نے کانگڑی سے اپنے آپ کو سینکنا چاہا, گرم کرنا چاہا. میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان آ گئے. نوجوان کنگن کا سامر آیا اور اس نے کہا, بایو کیمسٹری میں ایم فل کرنے والا عامر,
جو کبھی پرنسپل ہوا کرتا تھا اسلامک ریوائول کا، بڑا نیک بچہ، بڑا نیک بچہ. گزشتہ سال دلی میں ان کا آپریشن ہوا تھا، اور آج اس کا بھائی کچھ تھوڑا سی کچھ ہلدی، مرچ، تیل، باقی کچھ سٹاک لے کے آیا. کہا مولوی صاحب میرا بھائی ان دنوں بہت علیل بیمار ہے، اس کے لیے دعا کیجیے. ایسے نہ جانے کتنے بھائی ہوں گے جو بیمار ہوں گے، اور وہ بچہ تھا ہی نیک، ہے ہی نیک. تو نیک ایوب بھی تو تھا. یونس علیہ السلام پیغمبر ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پیغمبر ہونا اور مچھلی کے پیٹ میں پھر رہنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں کہنا. یہ سارا کچھ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے، اور اللہ کی مشیت اور مرضی پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. لیکن رب سے مانگتے ہیں اللہ اس نوجوان کو صحت عطا فرما دے، اس کی بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ آج کے دن اے پروردگار تجھے تیرے ستاری و غفاری کا واسطہ ہے. ہمارے جتنے لواحقین چل بسے ہیں، کسی کا باپ، ماں، بھائی، بیٹا، بہن، بیٹی، اے اللہ نہ جانے کس حال میں ہے، ساروں کی مغفرت فرما دے. کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما دے، ہم سب کو کامیاب فرما دے. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.